الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العین تدمع والقلب يحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں اور 5 بیٹے۔ ان تینوں روایات میں مضبوط روایت وہی ہے جو 7 والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہلی بیٹی ہے جس کا نام ہے سیدہ زینب۔ حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی ہیں جن کا نام ہے سیدہ رقیہ۔ آپ علیہ السلام کی تیسری بیٹی ہیں جن کا نام ہے سیدہ ام کلثوم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے 3، 4 اور 5 یہ نام آتے ہیں بیٹوں کے۔ اگر 3 کا نام لیں تو پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ اور تیسرے کا نام ابراہیم۔ اور اگر 4 کی روایت لیں تو روایات میں ہے پہلے کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام طیب اور چوتھے کا نام ابراہیم۔ اور 5ویں کی روایت لیں تو وہ کہتے ہیں پہلے کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام طیب، چوتھے کا نام طاہر اور 5ویں کا نام ابراہیم۔ اسی طرح طیب و طاہر کے مطیب اور مطہر بھی نام آتے ہیں۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں 3 بیٹوں پر مورخین اور مفسرین کا اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا بیٹا قاسم تھا، آخری ابراہیم تھا، درمیان والے بیٹے کا نام عبداللہ بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطیب بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ تو 5 قسم کے لقب ان دوسرے بیٹے کو ملے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ باقی بیٹوں کو تو اتنے لقب نہیں ملے، درمیانی بیٹے کے نام بھی زیادہ آتے ہیں اور لقب بھی زیادہ، تو اس کی زبردست وجہ ہے۔ فرماتے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کا دوسرا بیٹا ہے یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوا ہے۔ بعض روایات یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہونے پر اسے طیب و طاہر کا لقب ملا ہے کہ یہ اس دور میں پیدا ہوا ہے جس دور میں بتوں کی پالیتی سے پاکیزگی مل چکی تھی، یعنی طیب ہونا، پاکیزہ ہونا۔ بہرحال آج کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے اور آخری اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم کا ذکر کرنا ہے۔ یہ ہجرت کے بعد رسول اللہ کی پہلی اور آخری اولاد ہے۔ ہجرت کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور یہ آخری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں 2 خواتین سے ہیں۔ ایک خاتون جنت کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھر والی اور ہماری پہلی ام المؤمنین ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی کسی بیویوں سے اولاد نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیز ہیں جن کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ، ہم انہیں ام المؤمنین میں گنتے ہیں، وہ ام المؤمنین ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام سے ان کی اماں جان کی شادی کیسے ہوئی اور یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، اس بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان ہمیں ہمارے نبی کی اولادوں کا تعارف ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مختلف قوم کے مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کا خط لکھیں، پیغام دیں۔
हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक जगह एक एक बादशाह के पास अपने एक एक सहाबी को दावत इस्लाम के साथ भेजा। उस वक्त जो मिस्र का दारुल खिलाफा था वो इस्कंदरिया था, और मिस्र के इस्कंदरिया में जो बादशाह था उसे कहते थे शाह मकूकस। इसके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सहाबी को भेजा। हज़रत हातिब इब्न अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जो बदरी हैं। बदरी का मतलब जिन्होंने जंग बदर में शिरकत फरमाई थी और जिनको अल्लाह की तरफ से ये खुसूसी पैगाम मिल चुका था, इअमलू मा शिअतुम वक़द गफ़रतु लकुम, कि तुम्हारे गुनाह तुम्हें कोई नुकसान नहीं देंगे। ये बदरी 313 सहाबा में से एक सहाबी है, हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह अन्हु। इनसे एक बार ज़िंदगी में एक कोताही हो गई थी। इस हद तक कोताही हुई कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार निकाल ली थी कि इनने इस मसले में कोताही की है तो मैं इनकी गर्दन कलम करता हूँ। और कुरान करीम की पूरी आयत इनके लिए उतर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उमर छोड़ दो, ये बदरी है, इसको रब ने माफ़ किया है, हम भी माफ़ करते हैं। हज़रत हातिब इब्न अबी बलता। इससे पता चला रसूलुल्लाह के सहाबा में कभी ऊपर नीचे हो भी जाता है ना तो अल्लाह माफ़ी की सर्टिफिकेट देते हैं। किसी और बंदे को काजी जज जस्टिस बनने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको सामने रख के फ़ैसला सादर करे। हज़रत हातिब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का वाली ग्रामा हुज़ूर का ख़त मुबारक लेकर मिस्र तशरीफ़ ले गए। शाह मकूकस के पास गए तो शाह मकूकस मज़हब के एतबार से ईसाई था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा भी मानता था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फांसी पे चढ़ जाना भी मानता था। ये दोनों बातें इस्लाम में गलत हैं, लेकिन वो ये दोनों बातों का कायल था। हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मिस्र पहुँचे तो उसको दावत इस्लाम दी और हुज़ूर पाक का पैगाम दिया और ख़त मुबारक दिया। उसने अपने दरबारियों को इकट्ठा करके थोड़ी बहस मुबाहसा मुनाजरा मुनाकशा करना चाहा। हज़रत हातिब ने भी अल्लाह के रसूल से पढ़ा था, कुरान करीम भी समझा था और ईसाइयों को भी और यहूदियों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो इन्होंने कहा जी आप बात करें। उन्होंने कहा मैं एक बात पूछता हूँ, अगर तुम्हारे नबी सच्चे हैं, यानी वो एतराज़ कर रहा है, कहा अगर आपके नबी सच्चे हैं तो बदर की लड़ाई हुई है, उहद की हुई है, खैबर खंदक की हुई है, फ़लाँ लड़ाइयाँ हुई हैं, वो अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ दुआ क्यों नहीं करते कि वो बर्बाद हो जाएँ, तबाह हो जाएँ। खिलाफ़ दुआ, ये लफ्ज़ बद दुआ न कहे क्योंकि पैगम्बर का कोई फ़ेल बद नहीं होता। अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ दुआ क्यों नहीं करते? तो हज़रत हातिब ने ऐसा जवाब दिया कि शाह मकूकस का मुँह खुला रह गया। उन्होंने कहा आप जिस नबी को मानने वाले उनका नाम है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। कहा जी हाँ। कहा हमारे मुताबिक तो अल्लाह ने ज़िंदा उन्हें आसमानों पे उठाया है, हमें हमारे कुरान ने बता दिया है। अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया था व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, ऐ ईसा ये लोग तुझे फांसी देने आए हैं, मैं तुझे रूह और जिस्म से मुकम्मल वसूल करके अपने पास उठा लूँगा। हमारा तो ये नज़रिया है, लेकिन बादशाह सलामत आपका नज़रिया उन्हें फांसी मिली है। कहा जी हाँ। तो कहा जब तुम्हारे नबी को फांसी मिली तुम्हारे मुताबिक, उसने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ दुआ क्यों नहीं की थी? वो मर जाते, फड़क जाते, ख़त्म हो जाते और वो आपके नबी को पकड़ न सकते। तो उसे एक दफ़ा समझ आया कि यार मैंने बात में पंगा लिया किससे। उन्होंने कहा जी बात यह है कि नबी का दिल नरम होता है। तो उन्होंने कहा मैं भी तो नबूवत का पैगाम लाया हूँ, फिर ये एतराज़ क्यों करते? यानी हर तरह से हज़रत हातिब इब्न अबी बलता ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, वो लाजवाब हुआ। एक दिन उसने सोचने पे मांगा, अगले दिन उसने कहा जी बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना बराह रास्त मुलाकात करूँ आपके नबी से, तो मेरी चाहत है, लेकिन मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ता, मैं बादशाह वक्त हूँ, मेरी एक स्टेटस है, स्टेटस को मैं अपना देखूँगा, अपनी हैसियत को देखूँगा। तो आप एक काम करें, मेरी तरफ से कुछ हदिया ले जाएं, हम इस ख़त को कबूल करते हैं, इंशाअल्लाह अगली बार राब्ता। यानी इस तरह की बात करके उसने जान छुड़ाई। उसने हदिया दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खुशबुएँ भेजी थी, उन खुशबुओं के साथ एक ग़ुलाम भेजा था और दो उस ग़ुलाम की बहनें बतौर कनीज़, बतौर बांधी, बतौर लौंडी भेजी थी, ये दो खिदमत के लिए। और एक उसने सवारी भेजी थी, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम दिया था याफूर। याफूर वैसे उस सवारी को अदब के लिए दराज गोश कहते हैं, गधा नहीं कहते कि पैगंबर के साथ जिसकी निस्बत हो तो उसको अच्छा लफ्ज़ बोले। दराज गोश का माना होता है जिसके कान लंबे हों। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसने सवारी भेजी। जो दो उस मर्द की बहनें भेजी थी उसमें एक का नाम मारिया है और एक का नाम सीरीन है। ये मारिया हज़रत इब्राहीम की वालिदा है।
جب حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ آئے تو راستے میں ظاہری بات ہے، یہ راستے میں ہے تو بات چلتی ہے، کوئی مسئلہ چلتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے، تو یہ وہاں اللہ رسول کی بات کرتے، قرآن کریم کی بات کرتے، اسلام کی بات کرتے، دین کی بات سمجھاتے بتاتے، اور وہاں شریعت کا حکم انہیں سمجھاتے اور یہ بتاتے کہ اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، توحید کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، شریعت کیا ہے، رسالت کیا ہے، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، ان پر قرآن اترا ہے، اس قرآن کریم کے مسائل اور معجزہ کیا، یہ پورا راستے میں وہ ترغیب دیتے رہے حضرت حاتب اور انہیں بتاتے رہے، دیکھو میں آپ کے بادشاہ کے پاس آیا، میری اس سے گفتگو وہ جواب نہ دے سکا، ہمارے نبی کے پاس دلیل بڑی مضبوط ہے، اس طرح سمجھاتے رہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ان دونوں بہنوں نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں، اللہ کے رسول کے لیے مشرفہ اسلام ہو گئیں۔ لیکن جو مرد تھا نا ان کا بھائی، وہ کلمہ اس نے نہیں پڑھا، انہوں نے اس کا اعزاز اکرام تو کیا ہے، غیر مسلم ہو جب تک وہ دین کا مقابل نہ ہو تو اس کی ایک مقام اور اس کی حیثیت دی جاتی ہے، دین کے مقابل آنے پہ حکومت اسلامیہ اس کے لیے فیصلہ کرے گی، ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہو تو بندہ اس کو ٹھونک کے مار دے۔ ان نے بڑا عزت احترام سے اس کو ساتھ لائے، اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے حرم میں داخل کیا، یعنی ان سے شادی فرمائی۔ حضرت سیرین جو ان کی بہن تھی یہ حضرت حسان ابن ثابت کو دی ہے رضی اللہ عنہ، اسلام کے پہلے شاعر ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حسان کو میرے ممبر پہ بٹھاؤ اور یہ شعر کی زبان میں میرے دشمن کفار کو جواب دے، میرا پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل آتا ہے، یا وہ میری مدد کے لیے آتا ہے یا حسان کے اشعار کی مدد کے لیے آتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دیا تھا۔ یہ مسجد نبوی میں ممبر یا اللہ کے رسول کے لیے لگا ہے یا حضرت حسان کے لیے لگا ہے، رسول اللہ کی زندگی مبارک میں یوزہ لہ ممبر فإن جبرائیل یؤیدک، حدیث پاک میں ان کے لیے اللہ کے رسول نے ممبر بچھایا اور فرمایا جبرائیل تیری تائید میں ہے تو ان کو جواب دے۔ کئی موقع ایسے ہیں جو حضرت حسان نے ان کو جواب دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں بھی حضرت حسان نے بہت سی نعتیں کہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ فضل العرش محمود وہذا محمد وشق لہ من اسمہ لیجلہ، یہ حضرت حسان کا شعر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے محمد نام دیا ہے اور اللہ محمود ہے تعریف والا، تو محمود کے لفظ سے نکال کے لفظ محمد اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے صلی اللہ۔ حضرت حسان کے اشعار تھے، حضرت حسان اپنے اشعار میں فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری زندگی گزری میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور اس کائنات کی تمام عورتیں اس بات کے سامنے عاجز ہیں کہ وہ آپ جیسا بچہ جن کر دکھائیں، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے، کیسے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے خود سلیکشن اور انتخاب فرمایا ہو، آپ نے چاہا ہو مجھے ایسا بناؤ تو رب ویسا بناتا گیا۔ یہ حضرت حسان رضی اللہ، کفار بعض اوقات شعر کہتے تو حضرت حسان ان کو جواب بھی دیتے تھے۔ ایک بار ایک کافر نے شعر کہا رسول اللہ کے مقابلے میں وَهَانَ عَلَى صِرَاعَةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيكٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ، اس شعر میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی کہ ہم نے آگ لگائی ہے، وہ آگ آپ کو جلائے گی، اس طرح کی باتیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت حسان کو فرمایا جواب دو، تو حضرت حسان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس میں آپ کی قوم قریش کی اگر کوئی خلاف بات میں کر جاؤں تو کیسے ہوگا، آپ مجھے اس پر مشورہ دیں۔ تو کہا آپ اس کافر قریشی کو کیا جواب دو گے؟ کہ میں اس کی قومیت کے جواب اسے دوں گا لیکن آپ کی حفاظت ایسے کروں گا جیسے آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو حضرت حسان کو اللہ کے رسول نے اجازت دی، تو حضرت حسان نے جواب دیا تھا ادام اللہ ذالک من سنیء فحرک فی نواہیہ السعیر، کہ آگ لگانے والے ہاتھ تیرے بھی گندے ہوں گے اور اس آگ میں اللہ تمہیں جلا کے رکھ دیں گے، تمہیں تمہاری قوم کو جلائیں گے۔ یہ جواب حضرت حسان کے کئی اشعار اس طرح موجود ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے وہ سیرین باندھی دی، وہ ان کے گھر میں آئی۔ یہ جب دیکھا نا ان کے بھائی نے، جو بوڑھا آدمی ساتھ تھا، کہ یار مسلمانوں کے نبی کا اتنا بڑا مقام، اس نے خاتون کو اتنی عزت دی ہے کہ اپنے گھر میں اسے بطور نوکرانی نہیں بطور حرم اور بطور عزت رکھا ہے، تو اس نے کہا مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا دیں، میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گیا ہوں، تو اس نے بھی کلمہ پڑھا۔ اور یعفور جو سواری تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، حضور پاک علیہ السلام اس سواری پر، اس دراز گوشت پر حضور علیہ السلام سفر فرماتے تھے۔ بلکہ بعض سیرت کی کتابوں میں بڑا عجیب واقعہ اس کے لیے آتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول کی صحابی کو طلب فرماتے نا کہ فلاں کو بلاؤ،
اور کوئی قریب نہ بیٹھا ہوتا، آپ علیہ السلام آواز دیتے تو یہ یعفور، یہ دراز گوشت بھاگتا ہوا اس کے دروازے پہ جاتا اور اپنی دونوں سامنے والی ٹانگیں اس کی دروازے پہ مارتا، اور وہ دیکھتا حضور پاک کی سواری میرے پاس، شاید مجھے حضور نے طلب فرمایا ہوگا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا۔ کئی بار حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ، حضرت عمر کے دروازے پہ یوں جاتا، اور اس سواری کے اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار انسانوں میں نہیں ہے، وہ تو کائنات کی ہر ذی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہے۔ حضرت حسان کا شعر ہے نا، سعت الشجر ونطق الحجر شق القمر لاشارتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سعت الشجر، درخت دوڑ کے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار حاجت پوری فرمانی تھی تو کوئی اور روک نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے دائیں دیکھا تو درخت چلتے ہوئے آیا، بائیں دیکھا تو سامنے سے چلتے ہوئے، ادھر درختوں نے بالکل ایک روک بنا لی۔ آپ علیہ السلام حاجت مبارک سے فارغ ہوئے اور وہ اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ یہ ہے سعت الشجر۔ نطق الحجر کا معنی ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر تھے، اس نے کہا تھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، حضور علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا اور رب نے اس پر یہ فیصلہ کر دیا کہ حضور بتائیں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو کاہن اور جادوگروں کے تکے چل جاتے ہیں، جی نہیں، ہم حضور کو مقام ان سب سے بڑھ کے دیں گے، تیرے ہاتھ کے پتھر بولیں گے، جس سے پوچھ رہا ہے وہ نبی کون ہے؟ تو وہ پتھر بولے تھے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ ہے نطق الحجر، رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے ان پتھروں کو زبان دی تھی۔ اور شق القمر لاشارتہ، فرمایا حضور پاک علیہ السلام کی انگلی اٹھی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہوا ہے۔ ہم اس بات پر بہت فخر سے کہہ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ کے لیے دریا دو ٹکڑے ہوا تھا، لیکن حضرت موسیٰ زمین پہ تھے، دریا بھی زمین پہ تھا، ڈنڈا بھی دریا کو لگا تھا، لیکن جب چاند ٹوٹنے کی باری آئی تو اللہ کے رسول زمین پہ تھے، چاند آسمان پہ تھا، اور حضور کی انگلی چاند کو لگی بھی نہیں تھی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اگر وہ نبی ہیں تو یہ اس سے بڑھ کے نبی ہیں۔ یہ ہے شق القمر لاشارتہ، حضور پاک علیہ السلام کے ایک اشارے پہ چاند دو ٹکڑوں میں بدل گیا تھا۔ تو یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پاس یہ معاملہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حضور سے ایسے محبت کرتی تھی۔ تو حضور سے محبت تو کائنات کے جمادات، نباتات، حشرات اور پتہ نہیں جنگل کے درندے، آسمان کے پرندے، اور ہر چیز کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہر چیز کا پیار اللہ کے رسول سے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے انتقال ہوا تو یہ سواری یعفور، یہ دراز گوشت ایک کنویں میں گر کے اس نے اپنی جان دے دی کہ اب میں کس کے لیے خدمت میں سر انجام دوں گا، جو نبی جس کے لیے تھا وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی حرم میں حضرت ماریہ قبطیہ کو رکھا ہے۔ اب آئیں اس عنوان پر جس کے لیے میں نے پوری تمہیداً گفتگو کی ہے۔ حضرت ماریہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ہجرت کے بعد رسول اللہ کی پہلی اور آخری اولاد ہے، اور رسول اللہ کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے مکان دیا تھا، اور اس مکان میں حضرت ماریہ قبطیہ کو رہائش دی گئی تھی، ورنہ باندھی اور کنیز کا پردہ نہیں ہوتا، ان کی کسی قسم کی رہائشیں نہیں ہوتی، ان کے لیے کیا ترتیب ہے، وہ تو ایک لونڈی اور کنیز کی حیثیت ہوتی ہے۔ انہیں یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، انہیں حیثیت ام المؤمنین کی حاصل تھی۔ میں کچھ دنوں پہلے مکہ مکرمہ میں ملکان سے مکہ سٹی آ رہا تھا، تو راستے میں حسینیہ کے روڈ پر ہم گزرے، تو اس میں سے ایک روڈ کا نام تھا شارع ام المؤمنین ماریہ رضی اللہ عنہا، یعنی انہی کے نام سے تھا، تو یہ بھی ام المؤمنین کی لسٹ میں داخل ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم ہے۔ جب یہ ابراہیم پیدا ہوا نا، آپ علیہ السلام کو ابھی اطلاع نہیں ملی تھی انسانوں کی طرف سے کہ جبرائیل امین آئے اور آ کر رسول اللہ سے گفتگو کی۔ جب بھی آتے تھے گفتگو کرتے یا ابا القاسم کہہ کر، اے قاسم کے والد محترم، لیکن اس بار جب جبرائیل آئے تو یا ابا ابراہیم کہہ کر بات کی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کی بات سنی، جواب دیا۔ جب گھر آئے تو یہ خوشخبری ملی کہ آپ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اشارہ مجھے اللہ نے دلایا ہے، اس لیے آج مجھ سے جبرائیل نے گفتگو میں طرز بدلا ہے، یا ابا القاسم نہیں کہا، یا ابا ابراہیم کہا ہے، تو میرے اس بیٹے کا نام ابراہیم ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، تو اس ایک محبت میں اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم کا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ زمانہ اپنے سارے بھائیوں اور بیٹوں میں سب سے زیادہ گزرا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پہلے بیٹے جو دو ہیں وہ شیر خاری بچپنے کی عمر میں گئے ہیں، اور یہ 2 سے 3 سال کی عمر شروع تھی، 2 سال تقریباً تھی، یہ اس وقت دنیا سے گئے ہیں۔ اور جو بندے آپ حضرات اور ہم بیٹھے ہیں نا،
ہم بخوبی سمجھتے ہیں کہ بچہ 2 سال کا ہو تو وہ چلتا پھرتا بھی ہے اور باپ کے ساتھ کوئی اپنی اغو بغو کی زبان میں بولتا بھی ہے، بخوبی جانتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار ایسے تھا جو سمجھنے والا، بولنے والا، محسوس ہونے والا تھا۔ عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش اپنے شہر سے باہر کرایا کرتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد بھیجا گیا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں تھی اور بعد میں ایمان بھی لائی ہیں، ان کے والد بھی ایمان، ان کے خامد بھی ایمان لائے ہیں۔ ابو کبشہ ان کی کنیت حارث ان کا نام ہے۔ ابو کبشہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد ہیں کہ ان کی بیوی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول کو دودھ پلایا ہے۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چھیڑنے کے لیے، غلط لفظ کہنے کے لیے کہتے تھے ابن ابی کبشہ، تو ابو کبشہ کا بیٹا ہے۔ کبھی اللہ کے رسول نے اس کو برا نہیں منایا کہ ظاہری بات ہے ابن ابی کبشہ تو میرا رضائی والد ہے، لیکن وہ چھیڑنے کے لیے بولا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معاملہ یہ بھی تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے پرورش وہاں پائی ہے تو اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھیجا تھا۔ حضرت ابراہیم کو ام سیف کے گھر بھیجا گیا۔ ام سیف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی ہے اور خادمہ بھی ہے، اور ان کے خاوند ابو سیف جو ہیں یہ رسول اللہ کے صحابی اور بڑے خدمت گزار شخص تھے۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میری بیوی ہر طرح کی خدمت کرے گی، آپ یہ بیٹے کی عنایت ہمیں عطا فرما دیں، اب اس کی پرورش بھی اچھی کریں گے اور وہ دودھ بھی پلائے گی جیسے عرب کو دستور ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کے چہرے کی محبت بھی دیکھی اور ان کے دل کا اخلاص بھی دیکھا تو یہ انہیں عطا فرمایا۔ ام سیف لے کر اپنے گھر آئی تھی۔ ابو سیف جو تھے یہ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، بھٹی ان کے گھر میں ہوتی تھی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ملنے جاتے، ایک کمرے میں تو دھواں ہوتا تو ساتھ والے کمرے میں بچے کی تربیت ہوتی، بعض اوقات اس دھوئیں والے کمرے میں بھی اللہ کے رسول بیٹھ جاتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے داڑھی مبارک کے ساتھ دھوئیں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے جب آپ علیہ السلام بلا ناغہ اپنے بچے کے پاس جاتے۔ بچہ کس علاقے میں بھیجا؟ زیادہ دور نہیں بھیجا گیا، مدینہ منورہ کے بالکل ساتھ ایک علاقہ ہے جسے عالیہ بھی کہتے ہیں، عوالی بھی کہتے ہیں۔ یہ عوالی بالکل قریب جگہ ہے۔ اب موجودہ مدینہ سٹی جو ہے اس سے تو 3 کلومیٹر اور 4 کلومیٹر کے اندر کا ایریا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ کی جو وسعت تھی وہ کم تھی، اب تو مدینہ بہت بڑا منطقہ اور ایک صوبہ بن چکا ہے۔ مدینہ منورہ کا منطقہ اتنا بڑا ہے کہ تبوک جہاں سے 1000 کلومیٹر کا سفر ہے یہ بھی منطقہ مدینہ میں آتا ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کہاں کہاں تک مدینہ منورہ کا وسعت اور رقبہ بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ جو مسجد نبوی جس جگہ آج قائم ہے، جتنی مسجد نبوی ہے، یہ مسجد نبوی کے کل 45 گیٹ کے اندر جو مسجد نبوی کا ایریا موجود ہے، شاہ فہد کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے، اس نے یہ کام کیا تھا۔ مسجد نبوی کی اتنی توسیع دی کہ جتنا رسول اللہ کے دور میں شہر مدینہ تھا نا، جو مدینہ سٹی کہلاتا تھا، رسول اللہ کے دور میں جتنا مدینہ شہر تھا اس سب کے اوپر مسجد نبوی تعمیر کر دی۔ یعنی وہ سارا شہر مدینہ اس وقت مسجد نبوی کے اندر ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مسجد نبوی میں مدینہ منورہ پورا دیکھنا چاہے تو ایک بار مسجد نبوی گھوم لینا موجودہ دور کی، تو گویا اس نے حضور کے دور کے پورے مدینہ منورہ کا چکر لگا لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت تو شاید کافی فاصلہ ہوگا، وہاں بھیجا ام سیف کے گھر اپنے بچے کو۔ آپ علیہ السلام پھر بھی بلا ناغہ جاتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا حضور پاک علیہ السلام جاتے تو بچے سے بچے کی انداز میں گفتگو کرتے۔ ایک بار حضرت ابن عباس ساتھ ہیں، ایک بار حضرت انس ساتھ ہیں، ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف ساتھ ہیں، کئی بار ایسا ہوا ہے۔ جب آخری بار بچے کی بیماری تھی، تکلیف میں تھی، تو حضور پاک علیہ السلام کو اطلاع تکلیف کی نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام ویسے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو ام سیف نے دکھایا نا آپ علیہ السلام کو بیٹا، تو اس وقت حدیث پاک میں والولد یتتعتع، ان کی سانس مبارک اکھڑ چکی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا اس کے چہرے سے اس کی وفات کے اثرات کو، تو اس سے مانگا اور اپنی گود میں رکھا، اور اس بیٹے کے اوپر آپ علیہ السلام نے شفقت کے لیے بطور چند باتیں کہیں اور پیار کے طور پہ حضرت ابراہیم کو بوسہ دیا۔ اور ان کی سانس جب اکھڑی نا وفات کے وقت تو حضرت رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ علیہ السلام رونے لگے تو داڑھی مبارک سے جب آنسو گرا نا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے رہا نہ گیا، انہوں نے اس وقت بھی ایک دینی سوال کیا کہ یا رسول اللہ دنیا کے اوپر بھی آپ روتے ہیں، آپ کی آنکھ میں آنسو ہیں، یعنی بظاہر تو دنیا کی تکلیف ہے نا، کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ اللہ کی طرف سے والد کے سینے میں جو ایک رحمت ہوتی ہے نا، یہ اس کا اظہار ہے، یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت بچے نے آخری سانس لی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین تھے۔ آپ علیہ السلام رو رہے تھے اور فرمایا
وَإِنَّا لَا نَقُولُ مَا إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، میرا بیٹا میں کبھی وہ جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، یعنی تقدیر کے خلاف نہیں بولوں گا، رب کی رضا پہ میں راضی ہوں۔ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، آنکھ کا کام رونا ہے، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل رو نہیں سکتا لیکن دل غمگین بہت ہے، یہ لفظ الگ۔ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، کہ دل رو نہیں سکتا لیکن دل حزین اور غمگین بہت ہے۔ فَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُنُونَ، بیٹا ابراہیم تو جا رہا ہے لیکن اپنے باپ کو غمگین چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ان کی وفات ہوئی ہے حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد ان کی قبر مبارک کی جب بات آئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی قبر مبارک کو رکھا گیا۔ ان کی قبر میں جب اترنے کی باری آئی تو حضرت زید ابن حارثہ اترے رضی اللہ عنہ، فضل ابن عباس کا نام بھی آتا ہے رضی اللہ عنہما، اور حضرت زید ابن حارثہ کا، کیونکہ حضرت زید ابن حارثہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن محمد انہیں کہا جاتا تھا، اور یہ غلامی کی حیثیت میں آئے تھے۔ جب باپ ان کو چھڑانے کے لیے پیسے بھی لے کر حضور کی خدمت میں آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا پیسے ہمیں نہیں چاہیے، زید جانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کوئی بیٹا بھی باپ کے ساتھ نہیں جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے زید کو بلایا، کہا زید جانتے ہو کہ جی میرے ابو ہیں اور میرے چاچو ہیں، میں ان کی گود میں پل کر جواں ہوا ہوں۔ باپ ملا، رونے لگا، بیٹا علاقے میں آپ کے دوست، آپ کے احبا، آپ کے رشتہ دار، آپ کی ماں بہت آپ کو یاد کرتی، آپ چلیں۔ کہا ابو یہاں ملانے کی ترتیب بنا لیں، میں یہاں سے نہیں جاتا۔ تو باپ نے کہا بیٹا غلامی کی زندگی قبول کر رہے ہو، آزادی کی زندگی نہیں چاہیے؟ تو حضرت زید ابن حارثہ نے اس وقت بچپنے میں ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ ابو محمد کی غلامی پہ ہزاروں آزادیاں قربان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلامی پہ لاکھوں آزادیاں قربان ہیں۔ تو باپ اس وقت سمجھا کہ محبت کسے کہتے ہیں، کہ اچھا میرے بیٹے کے ساتھ اچھا رہنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ اس وقت حضور علیہ السلام باہر نکلے اور حضرت زید ابن حارثہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا آج کے بعد زید ابن حارثہ نہ کہنا، زید ابن محمد کہنا۔ ایک وقت یہ چلتا رہا معاملہ۔ اللہ رب العزت نے محبت تو دکھلا دی لیکن حکم کو نہیں بدلا۔ ایک وقت کے بعد اللہ نے حکمان آیت اتاری، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 21 کے پہلے رکوع کی آیت ہے۔ فرمایا محبتیں اپنی جگہ، لیکن جو آپ نے بات فرمائی ہے اس سے کوئی بندہ یہ نہ اخذ کر لے کہ آج کے بعد میں کسے منہ بولا بیٹا بناؤں گا تو وہ میری ولدیت بھی کہے گا، جی نہیں، محبتیں اپنی جگہ، لیکن پکارو گے تو اصلی ولدیت پہ پکارو گے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا، نسب نہیں بدل سکتا۔ هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے بہت بڑے انصاف کی بات ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے زید ابن حارثہ فرمایا، لیکن محبتیں تو وہی تھی نا، پیار تو نہیں بدلا، تعلق اور یگانگت تو نہیں بدلی۔ تو زید ابن حارثہ بھی حضور پاک کے بیٹوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو جب اس بیٹے کی تدفین کی باری آئی تو حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ مجھے اترنے دیں، میرا بھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں پیار دیکھا کہ زید آپ اترو، تو زید ابن حارثہ اترے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم کو قبر مبارک میں رکھا۔ یہ پہلی اسلام میں قبر ہے جس قبر میں تدفین کے بعد اس قبر پہ پانی چھڑکا گیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے یہ ترتیب نہیں تھی کہ قبر کے دفن کرنے کے بعد اوپر پانی ڈال دیا جائے مٹی پر، یہ مسنون طریقہ ہے۔ یہ مسنون طریقہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی واپس آئے تو سورج گرہن ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں سورج گرہن کی طویل نماز پڑھائی ہے۔ یہ نماز کسوف لمبی پڑھائی جاتی ہے سورج گرہن کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے یہ طویل نماز پڑھائی ہے۔ اور سلام جب پھیرا تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے اور خواتین صحابیات میں سے کچھ عورتوں نے پیغام بھجوایا کہ واقعی بڑے بندے کی وفات پر سورج کو گرہن لگتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کا عقیدہ درست کرنے کے فرمایا جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ یہ عقیدہ نہ رکھنا کسی کی موت کی وجہ سے سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے، جی نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے جس کی نشانیوں کو اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ میرے بیٹے کی وجہ سے اس کو نہ جوڑنا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کے موقع پہ بھی عقیدے کی درستگی فرمائی ہے کہ عقیدے میں کوئی خلل نہ آئے، کوئی کمی نہ آئے، کوئی رخنہ نہ آئے، بندے کا اللہ کے ساتھ توحید کی عقیدہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کے آخری چہیتے بیٹے ہیں، ہجرت کے بعد پہلی اور آخری اولاد ہے جو ابراہیم ابن محمد ہیں۔ یہ اسی مہینے میں ان کی ولادت ہے، تو میں نے اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ چند باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔ کل قیامت میں اللہ کے رسول اپنی آل کی ہمیں محبت میں حضور کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا